خبری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں اسلامی تاریخ کی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو دوسرے یوٹیوب چینلز نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنگیز خان اور اس کی قوم منگول کہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ چنگیز خان کی قوم تاریخ کی بہترین جنگجو اور چنگیز خان خود تاریخ کا بدترین ظالم کیسے بنا اور یہ مسلمانوں پر عذاب الہی کیوں بن کر ٹوٹے تھے۔ آج ہماری قسط نمبر 1 ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مختصر بتائیں گے کہ چنگیز خان کی قوم منگول کہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ مستقبل کا بڑا اور خون خوار فاتح ہوگا۔ تغرل کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے چنگیز خان نے اسے چیتے کی کھال کا بنا فرکوٹ تحفے میں دیا جو اسے اس کی پہلی بیوی بوروتی کے باپ نے اس کی شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔ منگول فوجوں کی تعداد جلد ہی پھیل گئی کیونکہ شکست خوردہ اقوام کے سامنے مسئلے کے 2 حل رکھے جاتے تھے، نمبر 1 موت یا پھر چنگیز خان کی وفاداری۔ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ تاتاریوں کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے ایسے تمام لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیا جن کا قد ان کے چھکڑے کے ہینڈل سے زیادہ ہو۔ اس حکم کی زد میں آبادی کی کثیر تعداد آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ ایسے حکم کا مقصد یہ تھا کہ بچ جانے والے لوگوں میں ایک وفادار نسل جنم لے۔ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے، ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا، آخر یہ منگول کون تھے جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے گوبی تھا جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول خیموں میں رہتے تھے، انہیں یورٹس کہا جاتا ہے۔ اس کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا مٹیریل ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ ڈھانچہ برف یا بارش کے پانی اور تندو تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ دور سے یہ خیمے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیمے یا تمبو اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ ایسے خیموں کی تعمیر کے لیے ضروری عمارتی سامان بیل گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگدار ہوتے تھے۔ ان دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پودے، بیلیں اور درخت وغیرہ لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے پالنے کے بھی شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں کی کھالوں اور ہاتھوں سے بنی دیواریوں پر ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیمے کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔